وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈر سنائے ان کو جو کہتے ہیں اللہ رکھتا ہے اولاد۔ اب کن کن کو ڈر سنائے؟ ان میں سے یہ تھا، اور دوسرا یہ کہ ان کو یہ ڈر سنائے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، اور مشرکین مکہ کہتے تھے یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے اور اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد اس ٹھوس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر بھی کچھ نہ جائے اور جس سے کچھ چیز آئے بھی نہ، اسے صمد کہتے ہیں۔ تو اللہ بھی صمد ہے، آگے اس کی تعریف بتائی، لم یلد ولم یولد، صمد کی تشریح کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کی تمنا انسان کو کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں سہارا بنے، آدمی تھک جائے تو اس کے کام آئے، تو آدمی اس لیے تمنا کرتا ہے اور اولاد ہو، ذرا سہارا ہو۔ اللہ نہ تھکتا ہے، نہ اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی قسم کا کسی کا ڈر ہے کہ جی اولاد ہوگی تو وہ حفاظت کرے گی، تو اس کو پھر اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ڈر سنائے ان کو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، حالانکہ اس معاملے میں جو یہ کہتے ہیں نا اللہ کی اولاد ہے، نہ ان کو کسی بات کا علم ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کو کسی بات کا علم ہے، بغیر دلیل کے یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آباء و اجداد سے بس سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہی بات مشرکین مکہ بھی کرتے تھے کہ جی ما وجدنا علی آبانا، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے۔ تو بھائی یہ دین باپ دادا والا نہیں ہے، یہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے۔ چنانچہ آج بھی بہت سے خاندانوں میں ایسی رسم چلتی آ رہی ہے جو آباء و اجداد سے ہے۔ بھائی تو اگر اب آپ کو پتہ چل گیا یہ ناجائز ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ ہمارے علاقے میں ایک ہے، ان کے آباء و اجداد اپنے علاقے میں ہندوستان میں ہوتے تھے تو کسی ہندو کی نیاز کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو وہ بھی کرتے ہوئے آج تک کر رہے تھے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، میں نے ان کو کہا اللہ کے بندو، ایک کافر کی اشارے ثواب کے لیے تم ہر سال یہ دے گے اور یہ کرتے ہو، اتنی کوئی عقل ہے کہ کافر کے لیے تو اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا آپ بھی دعا مانگے تو ان کے لیے استغفار نہیں قبول ہوگی، تو آپ ہم دعا مانگیں گے تو کون سا اس کو فائدہ ہوگا؟ تو یہ کیا ہے؟ آباء و اجداد سے سلسلہ۔ آج تک کتنی شادی بیاہ میں رسمیں آباء و اجداد سے، فلاں باتیں آباء و اجداد سے، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ مجھے کہنے لگا ہمارے باپ دادا جاہل تھے، میں نے کہا نہیں، پورے بخاری کے حافظ تھے، پوری یاد تھی، بغیر دیکھے یاد تھی، وہ تو بڑے پکے حافظ تھے جنہیں کلمہ صحیح نہیں آتا تھا اور جنہیں دین کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمارے باپ دادا جاہل تھے۔ تو اس لیے آباء و اجداد کے وہ کام جو ناجائز ہوں، جو شریعت سے متصادم ہوں، اسے چھوڑنا ہے۔ فرمایا یہ جو ہے بات کرتے ہیں ان کے اور ان کے آباء و اجداد کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں جو اللہ کا بیٹا ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کیا بڑی بات نکلتی ہے ان کے منہ سے، یعنی اتنی بڑی بات یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، کتنی بڑی بات۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کے علاوہ یہ بات بالکل اور صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔